اچھا عاطف صاحب، جب ایسے کرائسس چل رہے ہوں جہاں پر انرجی ڈیفیشنسی ہو، لائک پیٹرول جو ہے وہ اس معیار میں یا اس مقدار میں موجود نہیں ہے جتنا ہمیں چاہیے، یا پھر باقی تمام تر معاملات ہیں، ہر بندہ سولر جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا، تو اس لمحے میں چونکہ گو تھرو کر رہا تھا آپ کے کام کو کہ آپ نے ایسے ولاز بنائے جو کہ انرجی ایفیشینٹ ہیں، وہی کانسیپٹ آپ ہائی رائز بلڈنگ میں بھی لے کر آ رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور یہ کتنا کاسٹ سیونگ ہے، کاسٹ افیکٹو ہے تمام تر ان لوگوں کے لیے جو کہ اس جانب آئیں گے، بیکاز دیٹ از سم تھنگ نیو کانسیپٹ ان دا فارم آف ہائی رائز بلڈنگ. ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا، کم سے کم میں نے تو پاکستان میں نہیں دیکھا ہے کہیں پہ. جی بالکل. دیکھیے ہم لوگوں نے جب جرنلی اگر میں آپ کو بات بتاؤں تو ہمیشہ جو انجینئرز کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ان کی ہمیشہ جو کوشش ہوتی ہے وہ ایفیشنسی لانے کی ہوتی ہے کوشش کہ ہم چیزوں کو ایفیشینٹ بنائیں، کاسٹ افیکٹو بنائیں. تو یہاں پہ جو بلڈنگس کی جہاں تک تعلق ہے، اس وقت جو ساری دنیا میں ایک ہی کرائسس ہے کہ انرجی کی پرائسز بہت زیادہ ہیں. اب اگر آپ یورپ میں دیکھیں تو اس وقت جو فیول پرائسز ہیں بہت اوپر چلے گی، اسپیشلی یہ جو رشیا کی اور یوکرین کی وار کے بعد. تو بہت بڑا چیلنج ہے وہاں پہ بھی. بلز ان کے ڈبل ہو گئے ہیں، گیس کے بلز ڈبل چلے گئے ہیں، اور ساری دنیا میں انرجی کا کرائسس ہے. پاکستان میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ تو اینولی ہمارا جو اگر آپ دیکھیں گے تو مور دین 30% پرائس ہر سال بڑھ رہی ہے ہماری الیکٹریسٹی کی بھی اور ہماری گیس وغیرہ کی اور فیول کی بھی، سب چیزوں کی. تو انرجی ایک بڑا میجر ایشو ہے، اور یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں، یہ پوری دنیا کے لیے ہے. تو ہم جب اپنی بلڈنگز بنائیں یا ہم اپنی گاڑیاں بنائیں یا کوئی بھی چیز بنائیں جو کہ روزانہ استعمال ہوتی ہے، تو اس میں کم سے کم یوٹیلائزیشن اگر ہم انرجی کی کریں گے تو وہ بلڈنگز اتنی زیادہ سکسیزفل ہوں گی یا وہ گاڑیاں اتنی زیادہ سکسیزفل ہوں گی. تو بینگ این انجینئر، ہم نے انجینئرنگ اپروچ کے ساتھ ہم لوگ چل رہے تھے، اور ہم نے یہ سوچا تھا کہ جب ہم لوگ اپنے پہلا پروجیکٹ کر رہے تھے تو ہم نے کہا کہ یار کچھ اس طرح کی چیز بنائیں جس میں کہ جو باقیوں سے ڈفرینٹ ہو، کچھ انوویشن ہو. تو ہم لوگوں نے وہاں پہ جب ہم نے پہلا پروجیکٹ اپنا بنایا تھا، کلاؤڈ ولاز کے نام سے یہ گھر تھے، تو اس میں ہم نے بہت سارے انیشیٹو لیے جو کہ انرجی ایفیشنسی کے پوائنٹ آف ویو سے تھے. ہم نے اس میں پیسو پائپس، بیسیکلی پیسو ٹنلز ہم نے بنائے. یہ ایک آسٹریلین ٹیکنیک ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ گھر کے باہر سے ایک 6 انچ کا پائپ لیتے ہیں، اسے زمین کے اندر جو ہے 14 فٹ ڈیپ لے جاتے ہیں، پھر اسے 35 فیٹ ٹریول کرا کے اور گھر کے اندر کسی جگہ کھول دیتے ہیں. اسی طرح گھر کی بیک سائڈ سے ایک اس طرح کا پائپ لیتے ہیں اور اسے 14 فٹ ڈیپ لے جا کے 35 فیٹ ٹریول کر کے جس طرح گھر کے ڈرائنگ روم میں ہم نے کھول دیا تھا. تو فرنٹ والا پائپ ہم نے ٹی وی لاؤنج میں کھولا، بیک سائڈ والا ہم نے ڈرائنگ روم میں. گھر کے اندر ایٹماسفیرک پریشر جو ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے، اور باہر جو ہوتا ہے وہ ایٹماسفیرک پریشر زیادہ ہوتا ہے. تو نیچرلی ہوا جو ہے اس کا ایک فلو شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو رستہ مل رہا ہوتا ہے. اور وہی ہوا جب زمین کے اندر 14 فٹ ڈیپ جاتی ہے اور 35 فٹ ٹریول کرتی ہے، تو اب باہر اگر گرمی ہے تو زمین کے اندر جو ٹیمپریچر ہے وہ اپوزٹ ہوتا ہے، اس کا وہ ٹھنڈا ہوتا ہے. تو وہ ہوا ٹھنڈی ہو کے اور گھر کے اندر ٹھنڈی ہوا فلو ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح وائس ورسا جب سردیاں ہوتی ہیں تو وہ باہر جو ہے ٹھنڈی ہوا ہے، زمین گرم ہے، تو زمین کے اندر وہ ہوا جا کے گرم ہو کے اور گھر کے اندر گرم ہوا بننا شروع ہو جاتی ہے. تو دس واز ون آف دا ٹیکنیک جو ہم نے یوز کی. اور ایک یہ نیچرل اے سی بغیر بجلی کے، یا ایک نیچرل ہیٹر آپ کا سردیوں میں آپ کو مل جاتا ہے جو کہ بغیر گیس کے چل رہا ہوتا ہے یا بجلی کے چل رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہم نے یہ آسٹریلیا کی ٹیکنیک ہے، بہت کامنلی وہاں پہ یوز ہوتی ہے. اسی طرح ایک اور ہم نے ٹیکنیک یوز کی تھی جو کہ ریٹ ٹریپ بانڈ کہلاتی ہے. یہ ساؤتھ انڈین ٹیکنیک ہے. ہم نارملی جو پاکستان میں میسنری کرتے ہیں یہ ساری انگلش بانڈ اس کو کہتے ہیں. اس میں چنائی کی جو چال ہوتی ہے وہ بیسکلی. تو ریٹ ٹریپ بانڈ میں آپ کی 9 انچ کی وال کے اندر 3 انچ کا ہالو ہولز ہوتے ہیں، ریٹ کے ٹریپس بنے ہوتے ہیں، وہ ہالو ہوتی ہے اندر سے وال جو ہے. تو وہ نیچرل ایک ایئر انسولیشن دے دیتی ہے جس کی وجہ سے دیواریں گرم نہیں ہوتی. پھر ونڈوز ہم لوگ گلیزڈ ونڈوز یوز کرتے ہیں، ڈبل گلیزڈ ہوتی ہیں وتھ آرگون گیس کی فلنگ کے ساتھ ہوتی ہیں. اسی طریقے سے جو چھت ہمارے ہوتے ہیں وہ ہم ریفلیکٹیو بناتے ہیں، پلس اس کے اندر ایک کلے لیئر لے کر آتے ہیں، اور اس کی جو ڈاؤن ورڈ سائڈ ہوتی ہے اس کے اندر ہم ایئر انسولیشن بناتے ہیں 100% سیلنگ کر کے. اور جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ ہیٹ کے زیادہ پرابلم ہو رہا ہے تو ہم لوگ اس میں راک وول لیئر لے آتے ہیں. تو یہ ملٹیپل جب ہم نے ٹیکنیکس اپنی بلڈنگس کے اندر، اپنے گھروں کے اندر استعمال کی، تو اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ اب جو لوگ اس گھروں میں رہ رہے ہیں وہ مجھے اکثر، میں ان سے پوچھ ہوتا ہوں، فیڈ بیک لیتا ہوں، تو مجھے کہتے ہیں یار ہمیں گراؤنڈ فلور پہ گرمیوں میں ہیٹر وہ اے سی نہیں لگانا پڑتا، وائس ورسا سردیوں میں گراؤنڈ فلور پہ ہم لوگ ہیٹر نہیں لگاتے. اور یہ بتا رہے ہیں فرسٹ فلور پہ ہم لگاتے ہیں، لیکن 2 گھنٹے اگر ہم لگاتے ہیں تو گھر چونکہ انسولیٹڈ ہے، ایئر ٹائٹ ہے،
اور اس میں وہ 2 گھنٹے اے سی چلتا ہے اور سارا دن مطلب 24 گھنٹے وہ ٹھنڈا رکھتا ہے. تو آپ کے بجلی کے بل جو آج کل بڑا میجر کرائسس ہے، نارملی ایک گھر کا کوئی 25 سے 45 ہزار کے درمیان میں منیمم اتنا آتا منتھلی بل آ رہا ہے کم سے کم. تو اگر آپ اس کو ریڈیوس کر کے کہیں 8,000 پہ 7,000 پہ یا 10,000 پہ لے جائیں تو اٹس اے بگ اچیومنٹ. اسے ملٹی پلائی بائی 12 منتھس کریں، ملٹی پلائی بائی 20 ایئرس کریں تو اٹس اے ہیوج سیونگ ایکچولی.